حضرت مولانا روم اس واقعے کو بیان کر کے، اور ہمارے حضرت نے بھی اس واقعے کو بیان کیا، اور دوسرے علماء نے لکھا، کہتے ہیں مولانا روم کہ دیکھ ایاز کے دل میں جتنی ہیرے کی عظمت ہے، کاش ہے مسلمان، بادشاہ کے حکم کی عظمت ہے، کاش ہے مسلمان تیرے اندر اللہ کی عظمت آ جائے تو پھر کتنا اچھا ہوتا ہے۔ جتنی بادشاہ کی عظمت اس کے دل میں، تیرے دل میں اتنی عظمت نہیں۔ مطلب آج اتنی عظمت ہے ہمارے دلوں میں، 500 روپے کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں، نہیں کرتے ہم؟ باتیں بڑی کرتے ہیں، اگر بچوں کا مسئلہ آ جائے دین کو گھر سے نکال دیتے ہیں، باتیں بڑی کرتے ہیں، بیوی کا مسئلہ آ جائے دین کو دور کر دیتے ہیں، لوگوں کو راضی کرنے دین کو کیا کرتے ہیں؟ دور کر دیتے ہیں۔ آج کا دور اتنا ہے کہ لوگ تو لوگوں کو راضی کرنے شرک تک کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ میرے بھائی جب ہم اللہ کی نہ مانے تو اللہ ہماری کیوں مانے؟ اس لیے دیکھو کالے کلوٹے جیسے بھی ہو، جہاں کے جس علاقے کے بھی ہو، اللہ کے رحمت کی چادر میں آ جانا ہو، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ 100% اللہ کے حکموں پہ آ جاؤ۔ 100% کیا آ جاؤ؟ اللہ کے حکموں پہ آ جاؤ۔ اللہ بھی پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ تمہاری کتنی عظمت ہے۔ آپ لوگ نوجوان ہو کے ٹیک لگا کے بیٹھے، ہٹے کٹے لوگ سامنے آؤ، اللہ کی عظمت کی بات ہو رہی ہے، عظمت سے سنو میرے بھائی، قریب آ جاؤ، درمیان میں جگہ نہیں ہونا، عظمت سے بات سنو، دل میں بات اتر جانا، اتنی اللہ کی عظمت آ جانا کہ جب بھی سامنے اللہ اور دنیا، اللہ کا حکم اور دنیا کا فائدہ آئے تو مومن بغیر کسی سوچے سمجھے کہ اللہ کے حکم کو پورا کر لے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اے ایمان والوں، کس میں داخل ہو جاؤ؟ عقل کو بازو رکھو، کس کو قبول کرو؟ حضرت ابو بکر صدیق کا مشہور واقعہ ہے، آپ کو معلوم ہے۔ دیکھیے بھائی، اللہ کہتے ہیں میرا حکم بڑا ہے، تم کو ہو سکتا ہے جھوٹ بول کے تم 1 لاکھ کما سکتے ہو، لیکن میرا حکم مان کے سچ بول دو۔ تم جھوٹ بول کے 1 لاکھ کمائیں گے تو 1 لاکھ فائدہ نہیں، تمہارا زہر ہے۔ کیا ہے تمہارے لیے؟ بولو، یہ یقین پیدا کر لو، پھر دیکھو زندگی اللہ چار چاند لگا دیں گے انشاءاللہ، چار چاند لگا دیں۔ آج ہم مسجد کے پہلے سب کے نمازی اتنے ہی خراب معاملات میں، اتنے ہی خراب دھوکے میں، فراڈ، ہر چیز، اٹھے بیٹھے گناہ، دیندار لوگ جو چاہے بول رہے ہیں، جو چاہے کر رہے ہیں، جو چاہے جائز، کتنے بندے ہیں ناجائز حلال حرام معلوم ہی نہیں آج تک، پوری زندگی ایسے گزارتا ہے۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں زمانہ ہے بھائی کیا کرنا، اب اتنا ٹائٹ چلیں گے تو ہوتا نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، مطلب یہ ہے کہ تو زمانے کے لیے اللہ کی ناراضگی کرے گا، اللہ کو ناراض کرے گا۔ حضرت امی جان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حضرت امیر معاویہ نے گزارش کی، امی جان مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے، مجھے کیا کر دیجیے؟ نصیحت کر دیجیے۔ تو امی جان نے واقعی ایسی نصیحت کی حق ادا کرتے ہیں، اور میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی، دیکھو اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کرنے میں اگرچہ کہ مخلوق ناراض ہو جائے، کوئی ناراض ہو جائے، مخلوق ناراض ہو جائے، اللہ کو راضی کر لو، مخلوق اگرچہ کہ ناراض ہو جائے، اللہ اس ناراض مخلوق میں تمہاری محبت ڈال دیں گے۔ اور یاد رکھو، اللہ کو تم مخلوق کو راضی کرنے میں اللہ کو ناراض کر دیے، یاد رکھو اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے، مخلوق کے دلوں میں بھی ناراضگی ڈال دیں گے۔ اللہ چاہتے ہیں بندہ مجھے مانے ہر موڑ پہ، جب بھی
جیسا بھی مقام مجھے عقل کو نہ لڑائے، میرا فائدہ میرا نقصان یہ نہ لڑائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب معراج ہوئی نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہوئی، معراج میں ایک ہی رات میں حضور جنت دیکھ لیے، جہنم دیکھ لیے، سدرۃ المنتہا پہ گئے، اللہ سے بات چیت ہوئی، بیت المقدس میں پورے انبیاء کو نماز پڑھائے، اور بیت المقدس مکے سے بیت المقدس جو گئے نا درمیان میں جو کچھ واقعات ہوئے تھے وہ سب کچھ جان لیے، تو سب کچھ جانے۔ اب آ کے مکے والوں کے سامنے گئے مجھے رات میں معراج میں سب کچھ دیکھ گیا۔ ابو جہل خوب خوش ہو گیا، ارے کیا محمد ہے، ایک رات میں سب کچھ دیکھ لیا، بولا بیت المقدس گیا، آسمان گیا، سب کچھ دیکھ لیا۔ اب خوب ڈھنڈورا پیٹا، دیکھو محمد کیسی دیوانے باتیں کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ جا رہا تھا راستے میں حضرت ابوبکر صدیق نظر آئے رضی اللہ عنہ۔ ابوبکر، ایک بندہ کہتا ہے کہ رات ایک ہی رات میں جنت دیکھ لیا، جہنم دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا، کیا تو مانتا ہے کہ صحیح ہے؟ تو مانتا ہے صحیح؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں، یہ تو کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ ایک ہی رات میں جنت دیکھ لینا، جہنم دیکھ لینا، بیت المقدس چلا جانا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو ابو جہل سمجھا کہ اچھا موقع ہے، چونکہ سب سے زیادہ ماننے والے ابو بکر ہی تھے نا، سپورٹ حضور کو، کہ آج پھسلانے کا اچھا موقع ہے ابو بکر کو۔ کہنے لگا رہے ابو بکر یہ کوئی اور نہیں کہتا، تیرا ساتھی محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی سنے نا حضرت ابو بکر، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فوراً کہنے لگے دیکھو کوئی عام انسان کہتا ہے یہ بات تو میں نہیں مانوں گا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو بھی اس میں کوئی شک نہیں۔ ابو جہل کہنا ارے یہ کیسی بات کرتا ہے؟ ابو جہل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، تو یہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں عقل کو بازو رکھو، کس کو مانو؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ دیکھیں کہتے ہیں کبھی نہیں مانتا۔ میرے بھائی، ہم ایسا ایمان پیدا کرنا ہے، ایسا اللہ کی عظمت پیدا کرنا کہ گناہ زندگی سے نکل جائے۔ جب ایسا ایمان پیدا ہوتا ہے تو انشاءاللہ چاہے ماحول جتنا برا ہو، ہم زندگی میں پھر گناہ سے بچنا آسان ہے۔ ایسے مضبوط ایمان والے پھر زندگی میں ان کے تاثیر ہوتی ہے، وہ دلوں پہ اثر ڈال سکتے ہیں، وہ کچھ کام کر سکتے ہیں۔ اگر یہ چیز نہ ہونا تو ہمارا نفس ہماری نہیں مانتا، ہماری بیوی کا مانے، ہمارے بچے کا مانے۔ بتاؤ ہم صبح سے شام تک کیا کیا گناہ کرتے ہیں اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے 20 مہلک بیماریاں، کتنے مہلکات کہتے ہیں اس کو، مہلکات کے معنی ہلاک کر دینے والے، ان کا نام ہی کیا ہے جی؟ ہلاک کر دینے والے۔ ان میں سے ایک بیماری عجب۔ کون سی بیماری؟ عجب بولے تو کیا؟ میں بھی ذرا اچھا ہوں، میں ہی اچھا نہ ہوں بلکہ میں بھی ذرا بہتر۔ عجب اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا کسی کے اندر یہ گناہ ہو تو وہ بندے کو ہلاک کر دے گی۔ ہمارے اندر بیماریاں ہیں، ہم نے اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھا، ہماری زندگی میں گناہ ہے، غلط ہے۔ آنکھوں کی حفاظت نہیں، 50 سال ہو گئے انسان کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، جسم کے بال سفید ہو گئے، پریشان ہے، ہمارے آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ کیسے ایمان ہے تمہارا؟ حدیث میں آتا ہے اتنا خطرناک گناہ ہے بد نظری، اللہ کو اتنی غیرت آتی ہے، ہو سکتا ہے ساری زندگی کا عمل برباد کر دے۔ ایک حافظ قرآن تھے، ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت علامہ ابن قیم نے واقعہ لکھا ہے۔ ایک بزرگ کے ساتھ وہ حافظ قرآن جا رہے تھے، سامنے سے ایک امرد لڑکا ہے۔ امرد لڑکا کہتے ہیں جس کی داڑھی گیڑھی نہ ہو، دیکھنے میں خوبصورت ہو، نوجوان، اس کو دیکھ کے بد نظری کر لی۔ کیا کر لی؟ بد نظری کر لی۔ کہتے ہیں 40 سال بعد اللہ نے قرآن کا حفظ بلا دیا۔ کتنے سال؟
سینے سے کیا بھول گئے ہو؟ قرآن بھول گئے۔ اب بتاؤ قرآن جس کے سینے میں ہے اس کو ایک بد نظری سے اللہ کیا نکال دیے؟ قرآن نکال دیے۔ تو ہم صبح و شام گناہ میں لگے ہوئے ہیں، کیسے ہمارے اعمال ضائع نہیں ہوتے؟ حدیث میں آتا ہے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن، علماء نے لکھا ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے۔ آج اندازہ کرو ہم کتنے گناہ کہتے ہیں، ذرا بتاؤ۔ حضور نے فرمایا ایک بچی، ایک ماں کھڑی ہوئی تھی، بچے کو بلائی، ہاتھ میں کچھ ایسا رکھے ہوئے تھے، جیسے عورتیں بلاتے ہیں نا، بیٹا ادھر آ کچھ دوں گی بول کے، ایسے بلائی۔ حضور نے فرمایا دینے کا ارادہ ہے؟ دینے کا ارادہ نہیں ہے تو دیکھ، یہ بھی جھوٹ ہے، اللہ کے پاس پوچھ ہوگی۔ بچی کو بلا رہے ہیں، برا ارادہ نہیں ہے، تب بھی اگر جھوٹ ہے، حضور فرما۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، حضور آئے گھر میں امی جان کے پاس، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی ان کی سہیلی بیٹھی ہوئی تھی، حضور کو دیکھ کے چلی گئی۔ حضور نے فرمایا عائشہ کون ہے؟ کون آئی تھی؟ فرمایا وہ گڈی عورت۔ کیا فرمایا؟ وہ گڈی عورت۔ ہو سکتا ہے امی جان نے نشاندہی کے لیے فرمایا ہو، آیت بتانے کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے؟ نشاندہی کے لیے، کہ وہ گڈی عورت، تعارف کے لیے بتایا ہو، یا ایسے ہی بات زبان سے نکل گئی ہو۔ حضور نے فرمایا عائشہ آج تم نے ایسی بات کہی ہے، سمندر میں اگر تیری بات ڈال دی جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے۔ سمندر کڑوا ہو جائے۔ چھوٹی بات ہوئی، گڈی کیا بات کی تھی؟ گڈی گناہ ہے۔ اب علماء نے لکھا بھائی سمندر کیسے کڑوا ہو جائے گا اتنی چھوٹی سی بات سے؟ دیکھو بھائی اگر کسی گڈے کو ہم گڈے کہیں تو اس کا دل کڑوا نہیں ہوتا؟ بولو، انسان کا دل کا کڑوا ہونا سمندر کے کڑوا ہونے سے بھی بڑا ہے۔ تو یہ انسان اپنے آپ کو 100% دین میں داخل کرے۔ آج ہم مسلمان ہیں، دیندار ہیں، 100% دین پہ عمل نہیں، ہماری تجارت دین پہ جیسے نہیں، اللہ کے احکامات پہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہمارے معاملات، ہمارے سب کچھ جو ہے بس چل رہے ہیں، ایسے چلا رہے ہیں جیسے زمانہ ہے ویسے۔ اس لیے ہم دین کی برکتیں پوری دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ 100% زندگی میں دین آ جائے تو پھر دیکھیں اسلام کی برکتیں خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم پورے مکمل مومن بن جاؤ تو تم سب بلند رہو گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کو ٹھکانہ بھی دیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دیں گے بندے کو وہاں گمان نہیں ہوگا، بندے کو کیا نہیں ہوگا؟ وہاں گمان نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو ضرورت اس بات کی کہ زندگی سے ہم گناہ نکالتے ہیں، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیں جب تک دل میں گناہ، زندگی میں گناہ ہیں، ہمارے اعمال پہاڑوں جیسے لے گئے اللہ ضائع کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے لوگ تہامہ کے پہاڑ کے برابر، تہامہ ایک پہاڑ تھا، بڑا پہاڑ، حضور نے فرمایا تہامہ کے پہاڑ کے برابر اگر اعمال لے کے جائے تو اللہ باطنی گناہوں کی وجہ سے ان کے اعمال کے باوجود ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ کیوں؟ فرمایا کہ باطنی اعمال، حسد، کینہ، بغض، تکبر، بڑائی، یہ جو اندر ہے نا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارے ظاہری اعمال کو کیا کر دیں گے؟ برباد کر دیں گے۔ یہ چیز ہے، آج ہم اعمال کی برکتیں دیکھ کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ اسی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہم کو کوئی فکر نہیں ان گناہوں کو چھوڑنے کی۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ جیسے
ہمارے یہاں کہتے ہیں جیسے منڈوا ویسے گیت، جہاں جیسا ویسا ہماری زندگی، 100% دین نہیں زندگی میں۔ ہمارے مشائخ نے لکھا اس امت میں ایسے بندے گزرے ہیں 20-20 سال کبیرہ گناہ لکھنے کی نوبت نہیں آئی، فرشتوں کو کیا لکھنے کی نوبت نہیں آئی؟ گناہ لکھنے کی نوبت نہیں آئی، ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے والے بندے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئیں گے نہ اولاد کام آئیں گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو قلب سلیم لے کے آئے۔ کیا لے کے آئے؟ جنت کس کو ہے بھائی؟ قلب سلیم لے۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ قلب سلیم، قلب کی 3 قسمیں ہیں، دل کی کتنی قسمیں ہیں؟ قلب میت، قلب مریض، قلب میت جس کو اللہ ہی کی طرف لگاؤ نہ ہو، کیا نہ ہو اس کو؟ اللہ ہی کی طرف، کافر کا دل۔ قلب میت کسے بولتے ہیں؟ کافر کا دل، اللہ کی طرف لگاؤ نہیں، آخرت کی فکر نہیں۔ ایک دل ہے قلب مریض، قلب مریض کسے بولتے ہیں؟ جس کے اندر گناہ ہو، جس کے اندر کیا ہو بھائی؟ گناہ، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر ہے، قلب مریض۔ اللہ فرماتے ہیں قلب سلیم لے کے آئے۔ کیا لے کے آئے بھائی؟ قلب سلیم کسے بولتے ہیں؟ گناہ تو دور کی بات، گناہ کے خیال سے بندہ بچ جائے۔ گناہ کے، حضرت ترمذی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ترمذ کے رہنے والے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ وضو بنا رہے ہیں تو ان کے دل میں، ایک مرتبہ ان کو جوانی میں کیا ہوا تھا، یہ خوبصورت عورت آ کے زنا کی دعوت دی تھی۔ کیا کی دی تھی؟ زنا کی۔ تو حضرت جو ہے زنا کی دعوت سن کے اتنا روئے اور شرمندہ ہو کے بھاگ گئی وہاں سے۔ زنا کی دعوت سن کے خوب کیا کرنے لگے؟ رونے لگے۔ تو عورت وہاں سے بھاگ گئی۔ ایک دن عمر دراز ہو گئی تھی، بڑی عمر ہو گئی تھی، بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں تو ان کے ذہن میں آ رہا وہ عورت جوانی میں جو آئی تھی اس سے میں گناہ بھی کر لیتا، پھر توبہ کر لیتا تو کیا ہو جاتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ خیال آتا نا، ایسے خیالات آتے، ایسا رونا آیا ان کو، اتنا ڈر گئے، اتنا ڈر۔ اللہ جوانی میں آ کے کیا کری؟ دعوت دی تو میں کیا نہیں کیا؟ گناہ نہیں کیا۔ اب مجھے اس بڑھپن میں کیا بری بلا ہے کہ ایسے خیال پہ رو رہے ہیں، زارو خطار ہوئے، رونا بند نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائی ہم کو دن رات گناہوں کے خیالات ہیں، بلکہ نمازوں میں گناہ کبیرہ کی پلاننگ کرتے ہیں لوگ، نماز میں گناہ کے خیالات آ رہے ہیں، ہم کو کوئی فکر نہیں، اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں، میرے بھائی ہلاک ہو جائیں گے۔ روتے روتے اسی میں نیند لگ گئی، ان کو نیند لگ گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضور نے فرمایا ترمذی اتنا کیوں روتا ہے؟ یعنی یا رسول اللہ میرا اتنا برا حال ہو گیا، جوانی میں اتنی پاکی تھی، اب بڑھاپے میں میرا ایسی میری بری بلا کہ گناہ کا خیال آ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا ترمذی قصور تیرا نہیں ہے، اصل میں کمال بات یہ ہے کہ تیری جوانی میرے زمانے سے قریب تھی اور تیرا بڑھاپا میرے زمانے سے کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا۔ میرے زمانے کے دوری کی وجہ سے تجھے گناہ کا خیال زیادہ آ رہا ہے۔ تو پھر ان کو توبہ کی، استغفار کی۔ میرے بھائی ہمارے مشائخ نے فرمایا ہم گناہوں سے جو بچ رہے ہیں نا اس وقت، اس لیے نہیں بچ رہے ہیں کہ ہم کو گناہوں سے بچنے کی عادت ہو جائے ہے، ہم کو گناہ کا موقع مل جائے تو کتنے بندے ہیں جو گناہ سے بچ سکیں؟ گناہ کا موقع ملے تو فوراً پڑ جائے، موقع آئے جھوٹ بولتی ہے، موقع آئے نظر گندی ڈالتے ہیں، موقع آئے غلط کر لی۔ کمال یہ اللہ چاہتے ہیں قلب سلیم پیدا کریں۔ قلب سلیم کہتے ہیں گناہ کا موقع ملنے کے باوجود کیا نہیں کرنا؟ گناہ نہیں کرنا، یعنی اللہ کے سامنے جھک جانے والا دل، اللہ کے سامنے جھک جانے والا۔ یہ قلب سلیم بنانے ہی کے لیے یہ کیا کراتے ہیں؟
ذکر و اذکار کوئی ایسا نہیں کہ ذکر و اذکار کرا کے کوئی آپ کو کوئی کام کرے، یہ مقصود نہیں میرے بھائی. یہ ذکر و اذکار کا اصل مقصود یہ ہے. ذکر و اذکار کے معنی یہ نہیں کہ تم ہوا میں اڑو. ذکر و اذکار کے معنی یہ نہیں کہ تم کو اچھے خواب نظر آئے. ذکر و اذکار کے معنی یہ نہیں کہ تم دعا کرو کیا ہو جاؤ، بولو قبول ہو جائے. ذکر و اذکار کے معنی یہ نہیں کہ تمہارا بیپار چمک جائے، تجارت چمک جائے. ذکر و اذکار میں یہ نہیں کہ اولاد نہیں ہے تو تم کو اولاد ہو جائے. یہ سب ہوتے ہیں لیکن وہ اس کا زائد فائدہ ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا زائد فائدہ. ذکر و اذکار کا مقصود کہ زندگی سے 100% گناہ نکل جائے. قد افلح من، کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا. یہ نفس خبیث جو ہے نا اندر، یہی گناہوں کی دعوت دیتا ہے. اسی کے اندر گناہ ہے، یہی ہمارا سخت بڑا دشمن ہے. حضور نے فرمایا تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے. ان عدا عدوک نفسک، ان عدا عدوک نفسک الذی بین جنبیک. تیرا سب سے بڑا سخت دشمن یہ تیرے جو اندر ہے، یہ تیرا نفس ہے. حضور نے فرمایا جہاد جا کے حضور آتے تھے تو فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. ہم چھوٹے جہاد سے کس کی طرف آ رہے ہیں؟ بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں. حیران، چھوٹے جہاد کو کیا بول رہے ہیں؟ چھوٹا جہاد. اور نفس کو کیا بول رہے ہیں؟ بڑا جہاد. میدان میں اللہ کے راستے میں تلوار لڑانا چھوٹا جہاد ہے، اور نفس سے لڑنا بولو بڑا جہاد. حضور نے فرمایا یہ نفس کا جہاد بڑا. یہ نفس سے یہ شیطان ہے، اس کا کام ہے خواہشات پوری کرنا. اس سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے. یہ اللہ فرمانے قد افلح من زکا. قد افلح من زکا ایک جگہ فرمایا، قد افلح من تزکا ایک جگہ فرمایا. تحقیق کے پکی بات ہے کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو کیا کر لیا؟ گناہوں سے پاک کر لیا. وقد خاب من دسا، جس نے اس کو اپنے گناہوں سے پاک نہیں کیا وہ برباد ہو گیا. اللہ برباد ہو گیا. اس تزکیے کو کیا ہوا؟ اب اللہ آگے فرمانے تزکیے کیسے ہوگا؟ فذکر اسم ربہ صلی، ذکر سے. کس سے بھائی؟ یہ ذکر سے ہے نا. حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے جسم میں گوشت کا لوتڑا ہے، تمہارے جسم میں الا ان فی الجسد مضغہ، جان لو تمہارے دل میں گوشت کا لوتڑا ہے، بائے جانے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ صحیح ہو گیا تو سارا جسم، وہ گندا ہو گیا تو سارا جسم. یعنی یہ پاک ہو گیا تو تمہاری آنکھوں کی حفاظت، یہ پاک ہو گیا تو تمہارے، یہ پاک ہو گیا تو تمہارے پورے جسم کے اعضاء کس سے بچ جائیں گے؟ گناہ سے بچ جائیں گے. اللہ فرمایا کون ہے وہ گوشت کا لوتڑا؟ اللہ وہی القلب، وہ کون ہے؟ تمہارا دل ہے. اور تمہارا دل ہے افئدہ کہتے ہیں عربی میں، اس کو افئدہ کہتے ہیں، دل. آپ سن رہے ہیں ادھر توجہ سے؟ اللہ وہی القلب، وہ کون ہے؟ تمہارا دل ہے. اب حضور نے فرمایا اس سے بات پتہ لگی بھائی دل پہ کیا کرنا ضرور ہے؟ ان کو محنت کرنا، دل کو پاک کرنا چاہیے. پاک کرنا کتنا پاک کرنا؟ اللہ فرما رہے قلب سلیم. قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ گناہوں کے خیالات سے بندہ کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے. اب چلو دل کیسے پاک ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا الا لکل شیء سخالۃ، ہر چیز کے لیے ایک سیقل ہے. سیقل کہتے ہیں پاک کرنے کی چیز کو. پالش، پالش کو کیا بولتے ہیں؟ ہر چیز کو پالش دیتے ہیں نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ گلاس کی پالش ہوتی ہے، سمجھنا، لکڑی کی پالش ہوتی ہے، سب کی پالش ہوتی ہے. ورنہ ہر چیز کی پالش ہے. وہ سخالۃ القلوب بذکر اللہ، اور دلوں کی پالش اللہ کی یاد ہے. دلوں کی پالش کیا ہے؟ تو ذکر کا مقصود میرے بھائی بیٹھ کے کچھ تسبیح پھیرنا نہیں ہے. ذکر کا مقصود دل کے کونے کونے سے کیا نکل جائے؟ گناہ. نفس کے انگ انگ روئے روئے بوٹی بوٹی ہڈی ہڈی سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، اس کے اندر کی نافرمانی نکل جائے، فرما بردار بن جائے. یہ دشمن ہمارا کیا بن جائے؟ بولو بھائی، دوست بن جائے. نفسی میں نیکیاں ہیں، نفسی میں نیکیاں ہیں.
فرمایا اس پہ محنت کر لو تو نفس کے اندر کی وہ کیا نکل جائے گی؟ گندگی نکل جائے گی. تو اندر ایک ہیرا ہے. بادام دیکھنے میں اوپر چھلکا ہے نا, وہ بادام کو نکالو تو اندر کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ قیمتی مغز ہے. ایسے ہی ہیرا کس سے بنتا ہے؟ ہیرا کس سے بنتا ہے؟ پتھر سے بنتا ہے. پتھر کو آپ پالش نہ کرو, ایسے ہی رکھو تو دیکھنے میں پتھر ہے, لوگ پیر سے ماریں گے. اس کو آپ کٹنگ کرو, اس کو شیپ دو, اس پہ شائننگ کرو تو کیا بن جائے گا؟ ہیرا بن جائے گا. ایسے ہی ہم اس نفس ہی کو پاک کرنا ہے, اس کو مارنا نہیں, اس کو بیلنس میں لانا. کیا لانا؟ اس کو کہتے ہیں امالہ. اس کے گناہوں کو ایک دم ختم کر دینا نہیں, اس میں بیلنس لانا کہ غصہ ایک دم ختم نہیں کرنا, غصے پہ کیا لانا؟ کنٹرول کرنا. عورت کی خواہش ہی نہیں نکال دینا. عورت کی خواہش نکال دے تو مرد کا رہے گا. شریعت میں ہے کہ شادی کرو, عورت کی خواہش تو رہنا, لیکن جہاں دیکھنا, جہاں نہیں دیکھنا نہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ باہر ساری عورتیں اچھی لگتی, اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی. یہی تو حدیث میں ہے, میاں بیوی ایک کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تو اللہ عرش پہ سے دیکھ کے مسکراتے ہیں. سبحان اللہ. اور حدیث میں آتا ہے کوئی بندہ کسی عورت پہ نگاہ اٹھاتا ہے, اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے, اتنا غصہ آتا ہے. کبھی غیرت میں آتے ہیں تو بہت ڈینجر ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا, کہنے لگا حضرت میری بیوی مجھے سب سے بری نظر آتی ہے. ارے وہ کیسے؟ کیا ہے معلوم نہیں. جب پہلے دن رشتہ ہوا تھا نا, رشتہ ہونے سے پہلے میری بیوی کو میں سب سے خوبصورت سمجھتا تھا. رشتہ ہو کے ایک مرتبہ دیکھ لیا نا, رشتہ پکا ہو گیا, تو اس دن ذرا محبت ختم ہوئی. سمجھ میں آیا کہ خوبصورت تو ہے, سب سے زیادہ خوبصورت نہیں. پھر جب نکاح ہو گیا, جیسے ملاقات ہوئی تو محبت ختم ہوتی گئی. اب تو ایسا سمجھ میں آتا ہے میری بیوی بڑی خوبصورت ہے. حضرت نے کہا ارے تو دنیا کی ساری عورتوں سے نکاح کر لینا, تجھے سب عورتیں بری ہی نظر آئیں گی. کیا نظر آئے گی؟ سب عورتیں بری نہیں. وہ کیسے حضرت؟ کہنے لگے اصل میں تیرے قصور آنکھوں کا نہیں, تیرا دل کا قصور ہے. کس کا قصور ہے؟ قصور تیرے بیویوں کا نہیں, تو بد نظر ہے, تیرا دل گندا ہے. تو جہاں چاہے نگاہ ڈال رہا ہے تو تجھے اپنی بیوی کیا نظر آ رہی ہے؟ بری نظر آ رہی ہے. اگر تو پوری دنیا کی عورتوں سے نکاح کر لے اور ملاپ کر لے, تجھے تب بھی کوئی تیری بیوی اچھی نظر آئی. ہاں ایک بات کہتا ہوں, اپنے دل کو پاک کر لے, اپنے آنکھوں کی حفاظت کر لے, اسی دن سے تیری بیوی سب سے خوبصورت نظر آئے گی. ہمارا حال کیا میرے بھائی؟ اپنی گھر کی بیوی بری, باہر والے سب اچھے. بیوی کو بات کرے تو ایسا بات کرتا ہے, اللہ اکبر. یہ دل سے نفس کا رس. برائیوں کو مٹا دینا نہیں, غصہ نکال دینا نہیں. حدیث میں دین میں غصہ کرنا کیا ہے؟ بہت اچھا ہے. وہ حضرت ابو عمر کیا تھے؟ تلوار لے لیتے تھے, کوئی خلاف کو لیتے, اور ان کے دین میں ان کی بہت عزت ہے. اسلام میں حضور کو بہت خوشی ہوتی تھی ان کے غصے سے, ان کی بہادری سے, اس لیے کہ ناحق نہیں کرتے تھے. غصہ ہر جگہ غصہ برا نہیں ہے. بیلنس لائے. کیا لائے؟ بیلنس لائے کہ انسان کہاں غصہ کرنا, کہاں اور کس کے لیے, ذات کے لیے غصہ کرنا یا اللہ کے لیے. حضرت ہم بچوں کو مارتے ہیں, ہم بھی, ہمارے مارنے میں کیوں فائدہ نہیں ہوتا معلوم؟ ہمارے بچوں کو مارنے میں غصہ شامل ہوتا ہے. ہم تربیت کے لیے نہیں مارتے. کیوں مارتے ہیں؟ موڈ خراب ہوتا. موڈ میں ہے تو بچہ غلط بھی کرا تو اس کو چوم لیتے ہیں. اور موڈ خراب ہونا, عورتیں کیا کرتے ہیں؟ بچوں پہ پورا غصہ اتارتے ہیں. حضرت دیکھیے دل بنتا ہے تو کیسے ہوتا ہے. شیخ الہند حضرت شیخ الہند جو ہے کہ ایک مرتبہ بچے کو تھپڑ مارا زور سے. بچہ کہنے حضرت اللہ کے لیے مت مارو. حضرت نے اللہ ہی کے لیے مار رہا. کیا بولے؟ اللہ کے لیے. حضرت کیا بولے؟ فوراً دل میں اللہ ہے وہاں. مار رہے تو کس کے لیے نہیں مار رہے؟ ذات کے لیے. یہ بات, یہ جو ہے نا بولتے ہیں بیلنس لانا اپنے نفس. اس میں برائیاں ہیں اندر, اس کی برائیوں کو مٹاؤ, اس کے اچھائیوں کو اوپر لاؤ. اس کو کہتے ہیں تزکیہ. اس کو کہتے ہیں
تزکیہ، یہ تزکیہ ذکر سے کراتے ہیں. ذکر کا مقصود واللہ آپ دل میں میرے بھائی بٹھا لو، غفلت ہو گئی لوگوں کو، دھوکہ ہو گیا لوگوں کو. ذکر بولتے ہیں یہ کیا لوگ تنہائی میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ غصہ. ارے اللہ کے بندے ڈرنا چاہیے. لاکھوں لوگ اللہ کے نیک بندے بنے ہیں ساتھ. ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نوجوان بچے جن کی جوانی کالجوں میں رہتے ہیں، آفسوں میں رہتے ہیں. یہ عاجز کہتا ہے ذکر کیے نگاہوں کی حفاظت ہو گئی. نگاہوں کی حفاظت ہے، گندے ماحول میں نگاہوں کی حفاظت ہے، برے ماحول میں نگاہوں کی حفاظت ہے. ذکر کر جھوٹ نکل رہا ہے، غصہ قابو پہ آیا ہے. عورتیں ذکر کر رہی ہے، بے قابو ہونا چھوڑ دی، زندگی میں بیلنس آ گیا. ذکر اس لیے کراتے ہیں میرے بھائی. ذکر یہ نہیں کہ کوئی الگ دنیا ہے، خوابوں کی دنیا ہے، کرامات، وہ مقصود نہیں ہے میرے بھائی. دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ برکتیں ڈالتے ہیں، سب ہوتا ہے، لیکن مقصود وہ نہیں. مقصود کیا ہے؟ بولو مقصود کیا ہے؟ ذکر سے بولو میرے بھائی. گناہ چھوٹ جانا. جب زندگی سے گناہ نکل جانا نا، جب اللہ سے لگتی ہے بندے کو، جب مسئلے پہ کھڑتا ہے نا تو بندے کو پھر مزہ آتا ہے. گناہ کے خیالات، یہ نفس یہ خیال نکل جائے، جذبات ٹھیک ہو جائے تو پھر اللہ ہی اللہ، ہر دم اللہ اللہ جاری، دل میں محبت کے فوار. گناہ نکل گئے تو اللہ بندے کو خرید کر لیتے ہیں. آپ سمجھ میں آئے نہیں؟ پھر بندے کی عبادات میں جان آ جاتی ہے. یہ ہے اصل مقصود. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ذکر کر لو تو سب چھوڑ دو، یہ نہیں میرے بھائی. بہت ذمہ داریاں ہیں، بہت سب کچھ ہے، لیکن پہلے اپنے آپ کو کیا کرو سنبھالو. اپنے آپ کو سنبھالو نا. تم اللہ کے بن گئے تو تمہارے ہاتھ میں کس کی رسی آ جائے گی؟ اللہ کی رسی آ جائے گی. اب پھر تم مخلوق کو بلاؤ تو دوڑ کے ہوئے آگے انشاءاللہ. مخلوق یہ مقصود ہے اصل میں. ورنہ دیکھو بھائی، دیکھیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے کیا تھے؟ محتمم. کون جانتے؟ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. قاری دیوبند کے ایک نوجوان محتمم گزرے تھے، بڑے خوبرو، شکل و صورت میں بھی بڑے سیدھے، اور جوانی بھی ان کی کڑاکے کی، اور علم سمندر. اور دیوبند کے جب پوری دنیا میں ایک مشہور مدرسہ ہے آج بھی، اس کے محتمم تو بولتے بھی تو بہت گھنٹوں تقریر کرتے تھے. علم کمال سب کچھ دے دیا تھا اللہ نے ان کو. جامع شخصیت دیوبند میں پڑھاتے تھے، محتمم تھے. اس وقت جو ہے نا مشہور اللہ والے جو تھے اشرف علی تھانوی. کون؟ اشرف علی. وہ بڑے مسلم گزرے ہیں، اچھوں کا دماغ صحیح کر دیتے تھے. ایک مرتبہ ان کے دل میں آ گیا، کن کے؟ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ. کیا دل میں آیا معلوم؟ اب تو بھی بہتر ہے. کیا آ گیا؟ تجھے کیا علم بہت آ گیا، دیوبند کا محتمم ہے، بیان گھنٹوں کر لیتا ہے، کیا کچھ باتیں آ گئی تھی، تو بھی بہتر ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو ابھی بولا میں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ بولو عجب. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حضور نے فرمایا ہلاک کر دینے والی بیماریوں میں سے ایک عجب ہے. فوراً اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کو خط لکھا. خط کا زمانہ تھا. حضرت قاری طیب کو ڈر لگ رہا ہے. کیا ڈر؟ قاری طیب کے اندر عجب آ گیا ہے. کیا آ گیا ہے؟ اب سمجھ میں آ رہا کہ تو بھی کچھ ہے. تو اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ بڑے مسلم تھے، ہے نا. یہ نہیں فرمایا کہ تم دیوبند کے محتمم ہو کیوں آ جاتے ہو، یہ سب نہیں بولا. سبق بند کر کے نظام دوسروں کو دے کے آ جاؤ. پورا دیوبند کا نظام کیا کرو؟ بولو بھائی، دوسروں کو دو. ادھر آؤ. تھانہ بھون ایک چھوٹا خریا تھا. تھانہ بھون آؤ. تھانہ بھون آئے، سب چھوڑ کے آ گئے. اصلاح کی فکر کیوں؟ یہ نہیں جاتا میرے بھائی جب تک
رگڑے نہیں پڑتے نا، نہیں جاتا ہے اندر سے، موقع ملا تو آ جاتا ہے، اور اتنا بے قابو ہو جاتا ہے انسان سمجھ نہیں پاتا نفس کا۔ نفس ہم سب ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں میں چل رہا ہوں، ہم نہیں چل رہے ہیں، کون چلا رہا ہم کو؟ کون ہے؟ نفس۔ فجر کو اٹھانی حضرت بولتی نا، تو نہیں اٹھا، تیرا نفس نہیں اٹھایا تجھے۔ حضرت زبان پہ سمال تو جھوٹ بول دیا، تو نہیں بولنا چاہ رہا، کون بولنے لگا رہا تجھے؟ نفس تیرے اوپر قابو ہے، اور شریعت کہتی ہے کہ تو اس پہ قابو ہوتا، ورنہ یہ دشمن ہے، کبھی نہیں چھوڑتا۔ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والا نفس ہے۔ آج تک ہم سب کیا سمجھتے ہیں؟ میں کر رہا ہوں، میں، تو نہیں کر رہا، سب کون کر رہا اندر سے؟ ہم میں سے کتنے لوگ نفس کو دشمن ہی نہیں سمجھا آج تک؟ چلو بھائی، آپ گناہ کر رہے نا، یہ حدیث کہتا ہے آپ نہیں، میرا نفس نہیں، میں ہی کر رہا ہوں، حضرت کل سے نیک بن جاتا، چلو کل نیک بن جاؤ، آپ دیکھ تو میں بتا جب آپ ایک کاپی ایک پین لے لو، آپ کل سے فجر کے بعد سے طے کر لو کوئی گناہ کیا نہیں کروں گا میں، بولو گناہ نہ، جھوٹ نہیں بولوں گا، کیا نہیں بولوں گا، میں آپ کو 1 مہینہ دوں گا، 1 مہینے میں آپ ایسا گزارو کہ ایک بھی کیا نہ بولو۔ آپ 10 گھنٹے قابو نہیں کر سکتے، کتنے؟ اس لیے کہ ہمارا نہیں چلتا، کس کا چل رہا ہے اندر؟ نفس میں۔ آج تجربہ کر لو، آپ نے جا کے آپ تجربہ کر کے آؤ۔ میں ایسا نہیں بول رہا ہوں، آپ میں بہت سارے نیک لوگ ہوں گے، لیکن یہ بول رہا ہوں کہ ہمارے اندر جو گناہ ہو رہا نا، ہم چاہتے ہوئے کیا ہو رہا؟ گناہ ہو رہا، وہ نفس کی وجہ سے اندر، وہ اس کو بولتے ہیں تزکیہ کرنا۔ کیا کرنا؟ اس کو مان کے رگڑے دے کے گندگی نکال دینا۔ حضرت قاری طیب صاحب آئے، اچھا بھائی تانویل الرحمہ کیا کیا ان کو؟ اچھی بات ہے، تمہارا کام کیا معلوم؟ روزانہ دیہاتی لوگ آتے تھے مسجد میں، دیہاتی لوگ، ان کے چپل سیدھے کرنا، روز کیا کر رہے ہیں؟ قاری طیب محتمم ہے دیوبند کا، نہیں کیا کر رہے ہیں؟ شیخ ویسے علاج کرتے تھے پہلے، چپل سیدھا کرتے بہت دن بعد بھول گئے، انہوں مدرسہ بھول گئے، سب کچھ بھول گئے، جب جو ہے بلا کے اب جا کے پڑھا، کیا کر؟ اب جب پڑھا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، اب دل میں کیا آ گیا تھا؟ نور آ گیا تھا، اس کو کہتے ہیں کیا ہوئی؟ تزکیہ۔ اب ہر بندے کو چپل سیدھا یہ تو نہیں کرتے۔ اب ہمارے مشائخ کہتے میرے بھائی شیخ کے پاس رہو، کسی کی صحبت میں رہو، ان کو اپنے حالات سناؤ، ذکر کرو، کیا کرو؟ حضور نے حدیث میں فرما دیا، قرآن بھی کہتا ہے نفس کے تزکیے کے لیے کیا ضروری ہے؟ بولو بھائی ذرا بولو، آپ کیا ضروری ہے؟ ذکر۔ اور دوسری چیز حدیث میں بھی ہے کہ ہر چیز کے لیے پالش ہے، اور دلوں کی پالش کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ذکر دیکھو آپ خود کر سکتے ہیں، لیکن اصول ایسا نہیں ہے، سیکھ کے ذکر کرو۔ کیا کرو بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو زندگی سے پورے گناہ چھوڑو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ؟ علامہ آلوسی، ان کی تفسیر ہے تفسیر روح المعانی، بہت معتبر تفسیر ہے، مفتی بغداد ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سچوں کے معنی اولیاء اللہ، اہل اللہ، سچوں کے معنی کون تھے؟ یہ چیز ہے اور کچھ نہیں۔ تو آج یہ بات ہم کو بٹھانا ہے ذہن میں کہ بھائی آیت میں جو شروع میں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، اے ایمان والو اسلام، اللہ کے سامنے کیا ہو جاؤ؟ بک جاؤ، سرنڈر ہو جاؤ، 100% اللہ کے حکم کے سامنے اپنے کو کیا کر دو؟ بچھا دو۔ وہ 100% بچھانا کس سے ہوتا ہے؟ دل کیا بننا ضروری ہے؟ قلب سلیم بننا ضروری ہے۔ قلب سلیم نہ بنے نا تو دل پوری طریقے سے بچھ نہیں سکتا، بندہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، نفس کیا ہو جاتا ہے بندے پہ؟ غالب آ جاتا ہے، بچنا چاہتا ہے، نفس کیا آ جاتا ہے؟ غالب آ جاتا ہے۔ نفس پہ آج محنت کر لو، قلب پہ محنت کرو، انشاءاللہ ایسی بہار آ جاتی ہے، پھر اللہ کے حکموں پہ چلنے میں مزہ آتا ہے۔
دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں کیا ہوا سارا عالم بیاباں ہو گیا۔ بیاباں کہتے جنگل کو، دل میں بہار تھی تو سارے عالم میں کیا تھا؟ بہار۔ دل ویران ہو گیا تو سارا عالم ویران ہو گیا۔ حضرت رشید احمد گنگوئی بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے عالم گزرے ہیں۔ علماء نے لکھا ان کے زمانے کے امام اعظم تھے، ان کے زمانے کے امام اعظم ابو حنیفہ تھے، بڑے عالم تھے۔ اس زمانے کے جو بزرگ تھے رشید احمد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اس زمانے کے بڑے بزرگ تھے، پورے بڑے بڑے علماء ان سے متعلق تھے۔ اپنا سبق چلاتے چلاتے پڑھاتے تھے سبق، درمیان میں ایک مرتبہ خیال آیا حاجی صاحب کو جا کے مل کے آؤں۔ حاجی صاحب کہتے تھے کہ ان کو امداد اللہ چلو حاجی صاحب کو مل کے آؤں، اللہ والوں کے پاس جاتے تھے ذرا مل کے آؤں صحبت میں۔ گئے حضرت کے پاس، کہنے حضرت آپ سے ملاقات کی، اچھی بات ہے، رات میں ایک رات ٹھہر کے جانا چاہتا ہوں، صبح مدرسہ ہے جانا ہے، اچھی بات ہے ٹھہر جاؤ رات میں۔ حضرت حاجی صاحب نے کہا دیکھو رشید احمد کی کیا کرو، چارپائی میرے چارپائی کے بازو ڈال دینا۔ اب چارپائی ڈالے، اللہ والوں کی صحبت ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے زندگی میں۔ اب رات میں تہجد کے لیے خانقاہ میں اٹھے، اب سب تہجد پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کوئی لا الہ الا اللہ کے ضربے لگا رہے ہیں، کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہے۔ حضرت رشید احمد گنگوئی اٹھے، آواز دیکھے تو فجر کا وقت نہیں ہے، تہجد کا وقت ہے۔ دل آیا کہ سو جاؤں فجر میں اٹھوں، پھر دل میں آیا تو بھی کیا بنتا ہے، اتنے سب لوگ تہجد میں اٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں، تو بھی آج کر لینا۔ اٹھے، اٹھ کے تہجد پڑھے اور سعید میں بیٹھ کے وہ بھی لا الہ الا اللہ کے ضربے لگا رہے۔ حضرت دیکھ لیا رشید احمد، حضرت حاجی صاحب کہے میاں رشید کیا کر رہا ہے؟ حضرت ذکر کر رہا ہوں۔ ارے سیکھ کے کر لیتا، کیا فرمایا؟ عالم ہے، بڑا مفتی ہے، سیکھ کے کر لیتا۔ اچھی بات ہے حضرت، کیا کرو، بیعت ہو گئے، اب ذکر کرے۔ صبح ہوئی تو حضرت کو کہنے حضرت جانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا حضرت اور دن ٹھہر جاتا اچھا ہوتا، اچھی بات ہے، ٹھہر گئے۔ کچھ ایک مہینہ غالباً یا کچھ دن ٹھہرے رہے۔ ایک مرتبہ ایک دعوت میں گئے، اب دعوت دسترخوان اللہ والوں کا ہے تو لوگ بہت دسترخوان سجائے ہوئے ہیں، روٹی ووٹی ہاں سب کچھ ہے۔ حضرت حاجی صاحب بیٹھے، رشید احمد حضرت رشید احمد گنگوئی بھی ہیں، بلائے رشید رضا، گئے پلیٹ لا بولے، پلیٹ اٹھائے، دال ڈالے اس میں اور روٹی تھی ہاتھ میں دے دی، چل ادھر کونے میں بیٹھ۔ اب ہم ہوتے تو کیا کرتے ہوئے ریکا بھی منہ پہ مار کے آ جاتے ہیں۔ ہمارا نفس اتنا بگڑا ہوا ہے، کسی کی ڈانٹ کو پسند ہی نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں میں بہت اچھا ہوں، میرے بھائی ہلاک ہو جائیں گے، ایک بیماری ایسے ہلاک کر دے گی انسان۔ ہم سمجھتے ہیں میں کل ارادہ کر لوں تو چھوڑ دوں گے، سالوں گزر گئے نہیں چھوٹ پائیں گے۔ خطرناک گناہ ہے زندگی میں۔ اتنا بڑا مفتی اعظم ہے، فرمایا چل سائڈ میں بیٹھ، کونے میں بیٹھ، کونے میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو حضرت دیکھے درمیان میں حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ، میاں رشید کیا دیکھ رہا ہے؟ نہیں حضرت کچھ نہیں۔ غنیمت سمجھ دسترخوان کے کونے پہ بٹھا دیا ورنہ چپلوں پہ بٹھاتا ہے۔ کیا بولے؟ غنیمت سمجھ؟ تو حضرت مسکرا کے زبان پہ برابر چہرے پہ کچھ نہیں، مسکرا کے کہنے حضرت آپ اگر چپلوں پہ بٹھاتے تو اس کے بھی قابل نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ اس کے بھی۔ اب سمجھ گئے حضرت رشید احمد گنگوئی، کام ہو گیا، دل سے کون نکل گیا؟ خناس، ہاں نکل گیا۔ دوسرے دن بلائے، پھر اب دیکھ یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے تجھے خلافت دے دی۔ کیا دی؟ چل جا کے اللہ اللہ سکھا لوگوں کو۔ اب گئے تو درمیان میں ملاقات، پھر حضرت گئے رشید احمد گنگوئی کسی کام سے ادھر ان کے علاقے میں گئے، حضرت حاجی صاحب تو رشید احمد صاحب ملنے آئے۔ حضرت کہنے میاں رشید کیا فرق پاتا ہے، پہلے آیا تھا تو کیسا تھا، اب گیا ہے تو تیرا حال کیا ہے؟ اب ہمارے پاس سے جب گیا نا تیرا کیا حال ہے؟ تو حضرت نے فرمایا حضرت اب 3 چیزوں میں بڑا فرق ہے میرے۔ کیا ہے؟ بولو۔
3 چیزوں میں. پہلے آیا تھا تو الگ مسئلہ تھا، آواز کے پاس سے آیا ہوں تو الگ مسئلہ ہے. 3 چیزوں میں بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے بھائی؟ دل کے کانوں سے سنو، ہاں سب ساتھی سنو، اللہ کے لیے ذرا غور سے سنو بات. ہم کو شیطان دھوکہ دے رہا ہے، ہم ماحول سے بڑا تباہ ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا میاں رشید کیا فرق محسوس کرتے ہو؟ فرمایا 3 چیزوں میں بڑا فرق. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں مجھ سے بدتر کوئی نہیں. مجھ سے ہمیشہ احساس، شدت سے احساس ہے مجھ سے بدتر کوئی نہیں. فرمایا انسانیت کا کمال ہے. کس کا کمال ہے؟ اپنے کو سب سے چھوٹا سمجھنا. یہ کس کا کمال ہے؟ انسانیت کا کمال. کچھ ہونا تیری ذلت و خواری ہے، میرے دل کی ہے آواز میں کچھ بھی نہیں. کچھ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا یہ انسان کے لیے دھبا ہے، کچھ نہیں سمجھنا یہ انسان کے لیے عزت ہے. فرمایا انسانیت کا کمال ہے. پھر فرمایا تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا تیسری چیز یہ ہے، پہلے جو ہے پہلے پڑھتا تھا میں کتابیں تو مجھے اشکال آتے تھے، اعتراض آتے تھے. اشکال آتے ہیں انسان کو، یہ کیوں ایسا کیوں ایسا کیوں. حاشیہ دیکھ، کتابوں میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اس میں جو اشکال آتا ہے بندے کو، اعتراض آتا ہے، اس میں سائڈ میں لکھے ہوتے ہیں، باریک حروفوں میں لکھے ہوتے ہیں. اور ہر زمانے کے اعتراضات الگ الگ رہتے ہیں. انسان کا مائنڈ جو ہے نا ماحول دیکھ کے اعتراض آتا ہے علم پہ، دینی باتوں میں. پہلے جب اعتراض آتا تھا تو میں سائڈ میں حاشیے میں دیکھتا تھا. اب اعتراض آتے ہی فوراً دل میں اللہ بات ڈال دیتے ہیں. کیا ڈال دیتے ہیں؟ اعتراض آتے ہی ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، فوراً جواب کیا ڈال دیتے ہیں؟ اللہ. حضرت نے فرمایا علم کا کمال ہے. کس کا کمال ہے؟ علم کا کمال ہے. تیسری چیز کیا فرمایا حضرت؟ تیسری چیز یہ ہے، پہلے گناہوں سے بچنے میں بڑی مشکل ہوتی تھی، بوجھ نظر آتا تھا، بہت مشکل ہوتی تھی، بڑی پریشانی. اب شریعت طبیعت بن گئی. کیا بن گئی؟ کیا بن گئی؟ نہیں، اب جو ہے نا طبیعت ہی ایسی بن گئی کہ شریعت جو ہے وہی کرنے کو دل چاہتا ہے، شریعت کے خلاف کرنے کو دل نہیں چاہتا. حضرت نے فرمایا دین کا کمال ہے. کس کا کمال ہے؟ تینوں چیزیں. تو میرے بھائی یہ بولنا چاہ رہا ہوں میں، انسان جب دل کو پاک کرتا ہے تو کیا چیز آتی ہے؟ دل سے کیا نکل جاتا ہے؟ گناہ. گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کے خیالات نکل جاتے ہیں بندے کے دل سے، قلب سلیم بن جاتا ہے. قلب سلیم کہتے ہیں انسان کی شریعت طبیعت کے مطابق بن جائے. شریعت جو کہتی ہے وہی دل چاہے. شریعت کے خلاف دل نہ لگے بندے کو، شریعت کے خلاف بندے کو کرنے پہ طبیعت آمادہ نہ ہو. یہ انسان کو اللہ ایسا بنائے ہیں، محنت کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائی یہ ہمارے جو ہے ذکر و اذکار کی لائن یہی چیز پیدا کرنے کے لیے ہے کہ ہم جو ہے کسی کی رائے مشورے سے، صحبت میں ہم کیا کریں؟ گناہ، اپنی گناہ والی زندگی کو کس سے بدلے؟ نیکی سے بدلے. اور یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. یہ ہر سالوں سے ترتیب چلتے آ رہی ہے. محنت کریں گے تو انشاءاللہ جوانی میں گناہ چھوٹیں گے، محنت نہیں کریں گے تو بھی یاد رکھیے انسان کی عمر تو گزرتی چلی جائے گی، گناہ اور مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. گناہ اور گناہ کی طاقت تو چلی جائے گی، گناہ نفس کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے ہم سب کو ڈرنے کی ضرورت ہے. حضرت ابو ہریرہ آخر زمانے دعا مانگتے تھے، اللہ مجھے زنا سے بچائیے، چوری سے بچائیے. لوگ کہتے تھے حضرت آپ تو صحابی ہیں اور آپ عمر دراز ہو گئے، آپ ایسی دعا کرتے ہیں. کہنے میں تو بوڑھا ہوا، میرا شیطان بوڑھا نہیں ہوا. میرا شیطان تو ابھی کیا ہے؟ جوان. شیطان جوان ہے ابھی انسان. اس لیے بات سمجھ میں آئی. اس لیے ہمارے ان مجلسوں کا مقصد یہی اور کوئی نہیں. آپ جو ہے جتنے بندے یہاں بیٹھے ہیں اس کو کوئی ایسا رسم مت سمجھیے، ایک مستقل کام ہے. کیا ہے؟ مستقل کام ہے زندگی سے گناہ چھوٹنا. اور میں نے شروع میں فرمایا نا
آیت پڑھ کے اللہ کے پاس کیسا دین پسند ہے جی؟ کون سی آیت پڑھا میں؟ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو اسلام میں، پورے کے اسلام میں مطلب کیا سمجھا تھا میں؟ علماء نے لکھا اللہ کے حکموں کے سامنے بچ جانا، بچ جانا کے معنی شریعت طبیعت بن جانا، فنا ہو جانا دین کے سامنے، اپنے آپ کو اپنی خواہش نہیں، اللہ جو چاہتے ہیں وہی۔ اور آیت کا دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ کافہ، کافہ کے معنی پورے کے پورے دین میں، یعنی مسجد میں صرف نہیں، دین کے کتنے شعبے ہیں؟ 5، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، یہ 5 شعبوں میں میری خواہش ہے وہ نہیں، اللہ جو چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ چیز ہمارے اندر آ گئی نا تو پھر انشاءاللہ زندگی میں اللہ کے وعدے جتنے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ برکتوں سے نوازیں گے، خوب برکت عطا فرمائے، زندگی میں ہر چیز میں برکت دیں گے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ جب تک گناہ رہے زندگی میں بے برکتی ہے، زندگی ناکام ہے، نامراد ہے، اور اللہ کے پاس بھی ہماری کوئی قدر نہیں ہے، دنیا میں ہماری کوئی قدر نہیں ہے۔ آج ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ پورے دین میں نہیں آتے، دور دور سے، بس دور دور سے چند کام کر لینا، اپنے آپ کو مسلمان سمجھ۔ ایسے کیوں بنتے ہوئے مرن؟ ہم ہیں ہی مسلمان، جانا ہی اللہ کے پاس، اللہ کو منہ تو دکھانا ضرور ہے ہم، یہ آدھا مسلمان آدھا یہ نہیں ہونا، یہ نہیں، پورے بنیں گے انشاءاللہ۔ طلب پیدا ہوئی نہیں؟ بولو بھائی، پورے بننے کی طلب پیدا ہوئی نہیں؟ اپنے آپ کو پورا مسلمان بنانے کی طلب پیدا نہیں؟ بات یہ مشکل لگتی ضرور ہے، ہر چیز پہ محنت ضرور ہے، لیکن آپ محنت کر لینے کے بعد یاد رکھو شریعت طبیعت بن جائے گی، بوجھ نہیں ہوگا، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے ایک ایک حکم میں بندے کو مزہ آئے گا۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا حضرت گناہ سے بچا نہیں جا رہا، ان آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، جھوٹ نہیں آ رہا۔ ارے میرے بھائی، جب دل بن جائے تو انشاءاللہ نگاہ کیا اٹھے گی، اللہ دل کے ایسے مزے دے دیں گے۔ حدیث میں ہے جو بندہ اللہ کے لیے نگاہوں کو جھکاتا ہے اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ وہ ایمان کی حلاوت ایسی ہوتی ہے، بندہ ہزاروں بد نگاہی میں وہ مزے نہیں ہیں جتنے یہ اس میں لذت ہے، ایمان کی حلاوت میں لذت ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہم ایمان کی لذت نہیں پایا، ابھی دوسرے دھوکہ ختم ہونے والے فنا ہونے والی لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب انشاءاللہ اللہ کی محبت کے اور تقوی کے، اللہ کی یاد کی لذتیں انشاءاللہ جب دل میں آ جائیں گی، یہ سارے فنا ہونے والی لذتیں مان پڑ جائے گی، یہ چھوڑنا بہت آسان ہے۔ بس دعا کرے اللہ رب العزت ہم سب کو۔ اس لیے بھائی اس سے پہلے جو بندے بیعت تھے میرے سے، ان سے میں پھر کہتا ہوں آپ اس کو رسم مت بناؤ۔ اللہ کے لیے ہمارے یہاں آ کے جانے کے بعد آپ کے ذکر و اذکار بڑی پابندی سے، بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ جو پہلے سے بیعت تھے وہ معاملات کو اپنے جاری رکھو، یہ اللہ اللہ کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ کے نام کی برکتیں اتنی پکی ہیں، دل انشاءاللہ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر یہ جو تعلق ہے ہمارا، یہ ہمارا تعلق روحانی تعلق ہے، دنیاوی ذاتی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے لیے سمجھو کہ ہمارا آپ کا تعلق ذاتی نہیں ہے، یہ ہمارا تعلق کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، بس اللہ کے لیے، اور کوئی اس میں غرض نہیں ہے۔ اور یہ ترتیب اتنی پکی ہے، آپ اس پہ چلو، یہ آج اس پکی بات کہتا ہے انشاءاللہ اللہ۔ یہ زمانہ گناہوں کا تو ہے ضرور، لیکن اللہ بھی اپنے تک آنے کے راستے بہت بنائے، بہت بہت آسان ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں نہیں حضرت میں گناہ سے نہیں بچ پاتا۔ بھائی اگر شیطان کو اللہ راستے دے دیے ہیں تو اپنے تک آنے کے راستے بھی خوب کھول دیے اللہ۔ ایسا نہیں کہ شیطان غالب ہے، محنت کی شرط ہے، ضرورت ہے، بس فکر کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ فکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے ابھی خوب برکتیں ڈالیں گے۔